آج جو ہے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور اس میں بھی یہی ارادہ ہے کہ ہر کلاس یعنی پیر منگل بدھ تقریباً 40 سے 45 منٹ میں ہم 1.5 سے 2 رکوع مکمل کریں، اور اس طرح ایک ماہ میں یعنی 12 نشستوں میں ہم اس پارے کی ابھی ترجمہ و تفسیر سماعت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے، درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کشادہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہی دوسرے پارے میں چل رہی ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورہ مبارکہ ہے، مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اب دوسرے پارے میں یہاں پر سب سے پہلے تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے، 10 سال آپ کی مدنی زندگی ہے، تو مکی 13 سال اور مدینہ میں 17 ماہ، اتنے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے، اور آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ آپ کا کعبہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ بنا دیا جائے، آپ کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ بنا دیا جائے جو اصلاً قبلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ تو اب اس تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ حضور کی خواہش پر کیا گیا، اور کیا حکم ہے مومنین کے لیے، اور اس میں جو لوگ اس کی وجہ سے وساوس میں مبتلا ہوئے، تانا زنی کرنے لگے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ سیقول، سین کا معنی ہوتا ہے انقریب، یقولو کہیں گے، سفہاء من الناس لوگوں میں سے بے وقوف، یعنی انقریب بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ پیشن گوئی تھی جو قرآن کریم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ انقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا، اور یہ غیبی خبر تھی، یعنی قبلے کا حکم آیا، ابھی چند آیات بعد قبلے کا حکم بھی ہے، اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہو گئی ہے۔ تو اس میں عین ممکن تھا کہ کفار جو ہے وہ اس بات پر کوئی اعتراض نہ کرتے، یہود کوئی اعتراض نہ کرتے، لیکن قرآن کریم چونکہ غیبی خبر دی اور وہ سچ ثابت ہونی تھی، اس لیے یہود نے بہت زیادہ اعتراض کیا، بہت زیادہ تانہ زنی کی کہ یہ کیسے دین والے ہیں کہ پہلے ایک قبلہ تھا اور اب قبلہ تبدیل کر دیا۔ تو اس کے متعلق بتایا گیا کہ قل، اے رسول آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے میں بیت المقدس میں کوئی ایسی خاصیت ہے کہ اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ ضرور چونکہ وہ قبلہ ہے اس وجہ سے وہ ضرور عظمت والی جگہ ہے، لیکن نماز کے لیے ضروری نہیں کہ اسی جانب پڑھی جائے، بلکہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں حکم عطا فرمائے وہیں پر رک کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور پہلے چلیں اس آیت سے پہلے ہم قبلے کا منظر دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ مدینہ پاک میں 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً مدینہ میں آئے تو اپنے نانا یا ماموں کے گھر ٹھہرے اور اپنے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور آپ نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی، پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص
آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، وہ اس وقت رکوع میں تھے۔ اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور وہ لوگ نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ یہود اور دیگر اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں، جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو ان کو یہ ناگوار ہوا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ کیفیت جو ہے اگلی آیت میں بھی آئے گی کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور عین نماز کے درمیان یہ کہا جاتا ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ یہ بنو سلمہ کی نماز تھی کہ جسے بعد میں قبلتین بھی کہا گیا، چونکہ اس میں دو قبلے ہیں۔ اس لیے نماز کے دوران آپ نے 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی، اور پھر جو ہے وہ وحی الہی آ گئی اور آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ اور یہاں پر یہ ایک دیکھنے والی بات ہے کہ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ یہ بالکل اپوزٹ ہیں، بالکل مخالف سمت میں ہیں۔ اگر آپ نے مسجد قبلتین کی زیارت کی ہو تو دونوں قبلوں کی اس میں نشاندہی ہے اور دونوں بالکل مخالف ہیں، لیکن عین نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدلنا شروع کیا، اور مردوں نے، خواتین نے اپنا رخ بدلنا شروع کیا، اور وہاں پر کسی نے یہ درمیان میں سوال نہ کیا کہ یہ کیا ہو گیا حضور کو کہ کیوں رخ بدل رہے ہیں، کعبہ تو بیت المقدس ہے، بلکہ جیسا حضور کرتے گئے آپ کے پیچھے صحابہ آپ کی پیروی کرتے گئے، اور نماز کے دوران انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس جماعت میں ایک شخص موجود تھا جو آگے ایک اور مقام سے گزرا، ایک اور مسجد سے، اور اس مسجد میں اس نے دیکھا کہ ایک جماعت ہو رہی ہے، اور وہاں پہ یہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے پیچھے سے آواز لگائی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ تو وہ جماعت بھی ان کی بات سن کر کعبۃ اللہ کی جانب ہو گئی۔ تو یہ تحویل قبلہ کا منظر تھا، اور اس میں یہود کو بڑا اختلاف تھا، بڑا شدید اختلاف تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ اسی دین کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ہمارا دین ہے، تو یہ کیسے اس قبلے کو تبدیل کر سکتے ہیں جو کئی سو سالوں سے جس قبلے کی جانب ہم نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہو جائیں۔ یعنی ہم نے جس طرح تمہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، تمہارا کعبہ وہ بنا دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، یعنی خانہ کعبہ تمہارے لیے قبلہ بنا دیا، اسی طرح تمہیں بہترین امت بنایا، امت وسط۔ وسط کا مطلب ہے کہ جو افراد و تفریط سے دور ہو، جو درمیانی ہو، جو سب سے بہترین راستہ ہو، تو امت وسط بنایا، تاکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہو جائیں۔ یہ لوگوں پر گواہ بننے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر ہم ایک حدیث پاک ملاحظہ کرتے ہیں، حضرت، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں اے رب۔ اللہ فرمائے گا کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ تو ان کی امت کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی جھوٹ بولے گی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، اور وہ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ یہی اس بات کی، اس آیت کی تفسیر ہے۔ اور نسائی شریف کی روایت سے ملتا ہے کہ ایک اور موقع پر حضور نے فرمایا ہے کہ ایک نبی ایسا آئے گا جس کے ساتھ ایک امتی ہوگا، بعض نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، بعض کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے ان کی تبلیغ پر دلیل طلب کرے گا تو وہ کہیں گے کہ امتی محمدی ہماری گواہی دے گی۔ تو امت محمدی جب گواہی دے گی تو ان سے اللہ پوچھے گا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہیں گے کہ ہمیں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ان کے تمام انبیاء نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا۔ تو یہ فضیلت ہے اس امت کی کہ دیگر انبیاء کی تبلیغ پر جب ان کے لوگ منکر ہو جائیں گے اور ان سے گواہ طلب کیے جائیں گے تو امت محمدی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔
वयक्ून रसूल अलैकुम शहीदा, और ये रसूल तुम्हारे निगहबान और गवाह हों। ये कैसे गवाह होंगे? इसमें मुफस्सिरीन ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी ज़ाहिरी हयात में भी और आपके विसाल के बाद आप पर तमाम उम्मत के आमाल पेश किए जाते हैं, और यही वजह है कि क़यामत में आप हर उम्मती के अमल पर गवाह होंगे। बहुत सी अहादीस करीमा हैं, हम बाज़ को यहाँ पर सुनते हैं इस अकीदे की वजाहत के लिए। ये मुस्नद अहमद की हदीस पाक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, फिर वहां चाश के वक्त तक बैठे रहे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, फिर उसी जगह बैठे रहे, फिर आपने जोहर, असर, मगरिब और इशा पढ़ी और इस दौरान किसी से बात नहीं की, फिर घर तशरीफ ले गए। लोगों ने हजरत अबू बकर से पूछा कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नहीं कि आज का दिन आपने गैर मामूली तौर पर गुजारा? हजरत अबू बकर ने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और आखिरत की उमूर में से जो कुछ भी होने वाला था वो सब मुझ पर आज पेश किया गया। तमाम अव्वलीन और आखिरीन को एक मैदान में जमा किया गया। लोग घबरा कर हजरत आदम के पास गए, हालांकि वो लोग मुंह तक पसीने में डूबे हुए थे। तो ये हदीस पाक है कि जिससे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम वाकयात, तमाम आमाल पेश कर दिए गए। इसी तरह हदीस पाक में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते सयाहत करने वाले हैं, वो मुझे मेरी उम्मत का सलाम पहुंचाते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी हयात तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम बातें करते हो और तुम्हारे लिए हदीस बयान की जाती है, और मेरी वफात तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। मैं जो नेक अमल देखता हूं उस पर अल्लाह ताला की हम्द करता हूं, और मैं जो बुरा अमल देखता हूं उस पर अल्लाह ताला से इस्तिगफार करता हूँ। इसी तरह एक रिवायत में है, हजरत इमाम अबू दाऊद रिवायत करते हैं, हजरत औस बिन औस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाला दिन जुमे का है। इस दिन मुझ पर बहुत ज्यादा सलात दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारी सलात मुझ पर पेश की जाती है। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी सलात आप पर कैसे पेश की जाएगी हालांकि आपका जिस्म बोसीदा हो चुका होगा? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने अंबिया के अजसाम खाने को जमीन पर हराम फरमा दिया है। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस पाक है कि आपके के दुरूद व सलाम पेश किए जाएंगे। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु आप बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मेरी उम्मत के नेक कामों के अजर पेश किए गए, हत्ता के मस्जिद से कूड़ा करकट निकाल कर फेंकने का अजर पेश किया गया, और मेरी उम्मत के गुनाह पेश किए गए तो मैंने उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं देखा कि किसी शख्स को कुरान मजीद की कोई सूरत या कोई आयत दी गई हो और उसने उसको भुला दिया हो। तो इससे इन रिवायात से ये साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम उम्मत के आ, अमाल पेश किए जाते हैं। यही वजह है कि आप जो है वो दीगर लोगों पर गवाह और निगहबान होंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया, वमा जअलनल किबलतल्लती कुन्ता अलैहा, और ए हबीब तुम पहले जिस किबले पर थे हमने वो इसीलिए मुकर्रर किया था, इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला, कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है, मिम्मन यनकलिबु अला अकिबैहि, और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। तो यहां पर अल्लाह ताला ने हिकमत बयान फरमाई कि ए रसूल, हम ये मुमकिन था कि पहले से आपका काबा जो है, आपका किबला काबतुल्लाह बना दिया जाता, शुरू से ये हुक्म होता, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये जो हुक्म है कि अब अपना रुख जो है वो काबतुल्लाह की तरफ कर लें, इसने उस सुन्नत को मंसूख कर दिया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थी। कुरान करीम में बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं आया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही नमाज पढ़ी, इसलिए ये अमल सुन्नत से साबित था। कुरान की जब ये आयत आ गई तो उसने इस सुन्नत को मंसूख कर दिया। अल्लाह ने हिकमत बयान फरमाई कि ए हबीब तुम पहले जिस किबले पर थे हमने वो इसीलिए मुकर्रर किया था ताकि देखें कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। अब आप देखें ये एक मुश्किल मरहला है, और यहूद में से बाज जो नए नए मुसलमान थे, उनमें से बाज ने जब ये तहवील किबला देखा तो शुकों को शुबहात में पड़ गए, फिर दीन से फिर गए, मुर्तद हो गए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि एक कि आप एक दीन के मानने वाले हैं,
مثلاً آپ اس دور میں اپنے آپ کو لے جائیں تقریباً 1500 سال پہلے، اور آپ یہودی تھے جو اصل دین کے ماننے والے تھے، کئی ہزار 1500 2000 سال سے آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ایک اللہ کا آخری نبی آیا کہ جس میں ساری وہ نشانیاں ہیں کہ جو آپ کی کتابوں میں موجود تھی، اور آپ اس پر ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور یہی آخری نبی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا۔ اب وہ نبی یہ حکم دے کہ قبلہ تبدیل کر لو، اور قبلہ تبدیل صرف چند ڈگریز کے فاصلے پہ نہیں بلکہ قبلہ بالکل اپوزٹ ہو گیا، اگر اس مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے، مدینہ منورہ کے اعتبار سے، کہ بیت المقدس سے پورے 180 ڈگری گھوم جاؤ اور کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ تو اب ایک شخص تذبذب میں مبتلا ہوگا، اس لیے جب تک اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پختہ یقین نہیں ہوگا، وہ شکوک و شبہات میں پڑ جائے گا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوگا کہ کئی 100 سالوں سے ہمارے آبا و اجداد جو سچے مسلمان تھے، جو اس وقت کے یہودی تھے، وہ جس قبلے کی طرف نماز پڑھتے آئے ہیں، ہم اس قبلے کو کیسے چھوڑ دیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بیت المقدس اتنی عظمت والی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ امتحان لیا کہ یہی امتحان ہے کہ اصل وہ چیز ہے کہ جس کا حکم میرا نبی تمہارے سامنے کر دے۔ جگہ کو نسبت ہے، جگہ کو فضیلت ضرور ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو بس تمہاری ساری نسبتیں، تمہاری ساری ایموشنز وہ ایک طرف، لیکن اب جو ہے وہ حکم کی پیروی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قبلے کو مقرر ہی اس لیے کیا تھا تاکہ دیکھیں کون آپ کی پیروی کرتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہوئی، جو ہدایت پر تھے، ان کے علاوہ لوگوں کو یہ قبلہ بہت بھاری لگا۔ اچھا، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قبلہ مقرر اس لیے کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ ترجمے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا کہ اب اللہ دیکھے کہ کون پیروی کرتا ہے۔ لیکن دیگر مفسرین نے اس کا یہاں پر یہ ترجمہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے کہ کون پیروی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے۔ جو شخص جو کام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے، تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ لوگوں پر آیا ہو جائے کہ کون قبلے کی تبدیلی کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو بعض صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کچھ لوگ تو شہید ہو چکے ہیں، کچھ لوگ فوت ہو چکے ہیں، اور انہوں نے تو ساری زندگی مسلمان ہونے کے بعد نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی، تو کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئیں؟ تو اس متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ یہاں پر ایمان سے مراد نمازیں ہیں، یعنی نماز یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہ مفہوم مراد لیا کہ چونکہ نماز کو ایمان کے ذریعے بتایا گیا تو اس سے مراد ایمان کامل، اور بعض ہمارے ائمہ ثلاثہ نے اس سے مراد یہ لیا کہ نماز یعنی یہ فرائض ایمان کا حصہ ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں اس میں نبی کریم اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو بالکل قبول فرمائے گا، اور اس وقت چونکہ قبلے کی تبدیلی کا حکم نہیں تھا اس لیے وہ نمازیں بالکل قبول ہوں گی۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ جو یہ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ بہت سی آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جو واضح طور پر اہل سنت کے اس اصول کو کہ نبی کی بہت عظمت ہوتی ہے، نبی کا بڑا ادب ہوتا ہے، نبی سے بڑی محبت، والہانہ محبت ہونی چاہیے، اس کو ثابت کرتی ہیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ صرف ایک میسنجر ہے، اس لیے بس اس نے خط دیا، اس نے پیغام پہنچایا، اس کے بعد اس کی ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نبی تھا لیکن ویسے اس کی کوئی خاص تعظیم یا اس سے محبت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ جو ہے
وہ اپنے نبی سے کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی اپنی نبی سے کیسی محبت ہے۔ یہ دیکھیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہو۔ کتنی کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ قبلے کی تبدیلی کے بہت سے حکمتیں ہیں۔ بعض نے کہا کہ چونکہ قبلہ اس لیے تبدیل کیا گیا کہ یہود یہ طعنہ دیتے تھے کہ تم تو اسی قبلے کی جانب ہو جو ہمارا قبلہ ہے، تو تمہارا کوئی نیا قبلہ ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ بعض نے کہا کہ قبلہ اصلا چونکہ جو قبلہ اصل تھا وہ حضرت ابراہیم کے دور میں بھی کعبۃ اللہ تھا، بعد میں بیت المقدس بنا، اس وجہ سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سورہ بقرہ میں اس سے پہلے بار بار کہا گیا کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، آپ کی ملت پر ہیں، اس لیے قبلے کو اس جانب اس لیے موڑ دیا گیا تاکہ آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے سے سنک کر جائیں۔ لیکن جو بھی حکمتیں ہوں، اللہ کا فیصلہ پہلے سے موجود ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کا پہلے سے فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ احساس قبول نہیں کرتا، لیکن جو بھی اللہ کی حکمتیں تھیں، قرآن کریم میں جو ظاہر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے منسوب کر دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم کو یہ شدید خواہش تھی کہ آپ جو ہے کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے اور خانہ کعبہ بن جائے۔ جبریل امین آئے اور یہ وحی دی کہ اللہ تعالیٰ ان قریب قبلے کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب وحی آئے گی، کب جبریل امین واپس آئیں گے اور کون سا نیا قبلہ بنے گا۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا قد نرا، ہم تم دیکھ رہے ہیں، تقلبا وجہک فی السماء، بار بار آسمان کی طرف آپ کا ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہو۔ آپ بتائیں، یہ کسی نعت کا شعر نہیں ہے، یہ کسی پیر کی تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہارے قبلے کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف تمہاری خوشی ہو، تمہاری رضامندی ہو۔ قبلۃ ترضاها، جس میں تمہاری خوشی ہو۔ بس اگر جب انسان کے دل میں محبت ہو، عقل ہو، صحیح نظر سے دیکھے، تو آپ کو قرآن میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نظر آتی ہے، اور یہی سیکھنے کا مقام ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ فوراً حکم آ گیا کہ بس اب تک جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اب اس کا حکم منسوخ ہوا، اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اس لیے نماز کے دوران 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے اور نماز کے دوران قبلہ تبدیل ہوا، اور آپ کی پیروی کرتے کرتے صحابہ نے بھی قبلہ تبدیل کر لیا۔ کسی نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ نہیں میں تو نماز اسی قبلے پر پڑھوں گا، نماز مکمل کر کے پوچھوں گا کہ بھائی کیا ہوا، کیا وحی آئی ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا حکم ہے، بلکہ صحابہ نے دیکھا حضور چونکہ اپنا رخ بدل رہے ہیں اور رخ 180 ڈگری سے بدل رہے ہیں، بس ہم آپ کے پیچھے پیچھے رخ بدلتے چلے جائیں گے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی اعمال سے بے خبر نہیں۔ یعنی جو حقیقتاً کتاب پر قائم ہیں، جو حقیقتاً یہودی ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قبلہ خانہ کعبہ تھا، اور وہ پھر اس بات پر شور کرنے کے ان کے پاس کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ جب پہلے بھی قبلہ تبدیل ہو چکا ہے تو پھر قبلہ تبدیل ہو گیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، جو حقیقتاً اس کتاب کے ماننے والے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ قبلے کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی
بھی تابع نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشوں پر چلا، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایسے سخت دل ہیں کہ اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ پر ایمان نہیں لانا، آپ کی پیروی نہیں کرنی، تو جتنے بھی معجزات دکھا رہے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اور نہ آپ ان کی قبلے کی پیروی کریں گے. تو بس پھر عام مسلمانوں سے فرما دیا کہ اگر تم نے اس علم آ جانے کے بعد یعنی قبلے کی تبدیلی کے بعد ان کی پیروی کی، ان کتابیوں کی پیروی کی، تو بس تم جو ہے وہ ضرور زیادتی کرنے والے ہوگے، ضرور گناہگار ہوگے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں آئے تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عبداللہ بن سلام، یہ پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور یہ آیت بتائی یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے یہ اپنے نبی کو ایسا پہچانتے ہیں، اس نبی کو جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی، اے عبداللہ یہ معرفت کیسی ہے، مطلب ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس نبی کی ایسی شناخت ان کے اندر موجود ہے کہ جیسے بیٹوں کی. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو اس طرح پہچان لیا جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، بلکہ مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اپنے بیٹے سے زیادہ تھی، کیونکہ ہماری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہیں، میں نے دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیا کہ یہ برحق نبی ہیں. اور اپنے بیٹوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ عورتیں کیا کرتی ہیں. حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ بن سلام تم کو اللہ نے توفیق دی. یعنی یہ واضح تھا کہ توریت میں اس قدر واضح نشانیاں تھیں کہ جو حق کو تسلیم کرنا چاہتا تھا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہیں، یہ وہی نبی ہیں کہ جن کے بارے میں پیشن گوئی تھی. تو اسی لیے، اور یہاں پہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بلوغت تک اپنا شعور نہیں رکھتا، اپنی معرفت نہیں رکھتا، یعنی زندگی کا اس کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. لیکن اپنے بیٹوں کو وہ بہرحال بچپن سے لے کر شروع دن سے آخر تک ہر اعتبار سے پہچانتا ہے. اس بنا پر اپنی مثال نہیں دی بلکہ بیٹوں کی مثال دی کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بالکل اسی طرح جو ہے اس نبی کو پہچانتے ہیں. اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام جو میں نے ابھی حدیث پڑھی اس میں تو ایک اور اسٹیپ آگے بڑھ گئے اور کہا کہ ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پختگی سے اس نبی کو جانتے ہیں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ضرور جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف منہ کرتا ہے، یعنی ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے. اس کی بہت سی تفاسیر کی گئیں، یعنی یہ کہ ہر ملک میں ایک قبلہ ہے، ہر ملک میں کعبۃ اللہ ایک الگ سمت میں ہے. کسی ملک میں سب مشرق کی جانب کعبۃ اللہ ہے، کسی ملک میں مغرب کی طرف ہے. اسی طرح مختلف مذاہب میں الگ الگ لوگ سمتوں میں عبادت کرتے ہیں. اسی طرح اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ یہاں پر کعبہ مراد نہیں ہے، یعنی ڈائریکشن سمت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ توجہ کا مرکز مراد ہے کہ ہر طبقے کی توجہ کا مرکز علیحدہ علیحدہ ہے. جیسا کہ جو اللہ کے مقربین ہیں وہ بظاہر تو نماز کعبے کی طرف پڑھتے ہیں لیکن ان کے توجہ کا مرکز عرش الہی ہوتا ہے، ان کے توجہ کا مرکز اللہ کی طرف، اللہ کی ذات ہوتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی مرکز اللہ کی ذات ہے، کے توجہ کے مرکز نبی کی ذات ہے. یہ علامہ آلوسی نے بھی لکھا. اور اسی طرح بڑا خوبصورت شعر ہے جو بھی میرے ذہن میں آیا، حضرت پیر ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ نے یہ نعت کا شعر لکھا
کہ کعبہ اے ریاض اس کو بنا لوں گا میں دل کا، گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے. تو اگر نبی کے نقش نظر آ جائے تو وہی میرے دل کا کعبہ ہوگا، وہی میرے دل کے توجہ کا مرکز ہوگا. تو اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ. یعنی سمت تو ہر ایک کی طے ہے، لیکن تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ. یعنی نیکیوں میں کیا؟ سمت کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے، تو بس تم اب نمازوں میں آگے نکل جاؤ. تم فرائض نماز ادا کرو، تم نوافل ادا کرو، نماز کی پابندی کرو. اور یہاں پر علماء نے فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تم نماز میں آگے نکلو، یعنی نماز کو اس کے مستحب وقت میں ادا کرو. مستحب اوقات کیا ہے؟ فجر کا مستحب وقت یہ ہے کہ جب طلوع فجر کے بعد روشنی چھا جائے تو اس وقت فجر کا مستحب وقت ہے. یعنی اول مستحب سے مراد یہ کہ جو افضل وقت ہو، کہ جس میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہو لیکن اسے ترک کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، اس وقت میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. تو فجر کا افضل وقت یہ ہے کہ جب طلوع فجر کے بعد روشنی ہونا شروع ہو جائے تب فجر کا افضل وقت ہے. اور اس میں اس کو ایک اور طرح بھی بیان کیا گیا کہ جب وقت ختم ہونے میں اتنا فاصلہ ہو کہ آپ 40 سے 60 آیات فجر میں تلاوت کر سکیں، اور اگر وہ نماز کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اتنا وقت ہو کہ دوبارہ وہ نماز پڑھ سکیں. تو جب اتنا وقت ہوگا تو یہ مستحب ہے. اسی لیے ہمارے ہاں نماز باجماعت فجر میں تقریباً وقت ختم ہونے سے 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے اور وہ مستحب وقت ہے. ظہر کے 2 مستحب اوقات ہیں. جب سردیوں کے دن ہوں تو اول وقت مستحب ہے، لیکن جب گرمیوں کے دن ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دن کو ٹھنڈا کر کے نماز پڑھو. یعنی تاخیر کر کے تقریباً آدھے وقت کے بعد جو ہے یہ مستحب وقت شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح عصر میں بھی مستحب یہ ہے کہ نماز کو مؤخر کر کے یعنی تاخیر سے پڑھا جائے، لیکن اتنا مؤخر نہ کیا جائے کہ نماز جو ہے وہ آخری 20 منٹ میں داخل ہو جائے. مغرب کا مستحب وقت یہ ہے کہ اسے اذان کے فوراً بعد پڑھا جائے. اور عشاء کا مستحب وقت یہ ہے کہ ایک رات کا تہائی حصے تک اسے مؤخر کیا جائے. ایک رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، تو مغرب مثلاً 7 بجے ہے اور فجر 5 بجے ہے، تو 7 سے 5 آپ 10 گھنٹے اسے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو تقریباً 3 سوا 3 گھنٹے، یعنی 7 سے سوا 3 تقریباً سوا 10 ساڑھے 10 کے قریب ایک تہائی رات مؤخر کر کے نماز پڑھنا یہ مستحب ہے. لیکن جماعت اگر پہلے وقت میں ہو تو وہ زیادہ فوقیت کی حامل ہے، کیونکہ جماعت کو واجب قرار دیا گیا ہے. اس لیے باجماعت نماز پڑھی جائے گی اگر چاہے وہ مستحب وقت میں نہ بھی ہو. لیکن جب آپ اپنی انفرادی نماز پڑھیں تو آپ ان مستحب اوقات کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو علماء نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی نماز میں مستحب اوقات میں نماز پڑھو. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو. اور اے مسلمانوں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جو ان سے ناانصافی کریں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو ان سے نہ ڈرو. وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو بس اللہ نے فرما دیا کہ عام مومنین کے لیے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ اب جس مقام پر بھی ہیں کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا ہے. اور آخر میں فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، یعنی جو لوگ تم پر تانا زنی کر رہے ہیں ان سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ شرعی حکم پر چلنے میں اگر لوگوں کی باتیں سننا پڑیں، اگر لوگوں کی تنقید برداشت کرنی پڑے تو بس اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل خوف اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن وہ حقیقتاً شریعت پر چلنا ہو، اپنے مزاج پر چلنا نہ ہو. اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ شرعی حکم فرض، واجب، سنت موقدہ ہو
یا حرام مکروہ تحریمی ان سے بچنا ہو تو اس معاملے میں انسان بالکل اسٹرکٹ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ سوسائٹی کی کوئی پرواہ نہ کرے، کوئی کچھ بھی اس کے بارے میں سوچے، اس میں کوئی لچک نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں پر بات مستحب کی آئے گی، جہاں پہ بات آپ کی اپنے مزاج کی آئے گی، تو اس میں شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ آپ ایسا رویہ، ایسے عادات اختیار کریں کہ جو لوگوں کے اعتبار سے ہو، عرف کے اعتبار سے ہو، کوئی آپ سے بدگمان نہ ہو۔ انشاءاللہ پھر وقت ہوگا تو اس میں اور تفصیل میں جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ سے ڈرو اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دے گا، یعنی تمہیں جنت عطا فرمائے گا تم پر زبردست طریقے سے۔ اور یہ نعمت مکمل کیسے ہوگی، یہ اگلی آیت میں ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سماعت کر لیں، پھر ہم اس درس کو ختم کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف، یعنی جب انسان مکہ مکرمہ میں، بلکہ مسجد حرام میں جب کعبہ اس کے سامنے ہو تو بالکل کعبے کی سمت میں رخ کرنا یہ لازم ہے۔ اگر کعبے سے بالکل ادھر ادھر بھی ہوئے، کسی اور ستون کی جانب ہوئے، تو نماز نہیں ہوگی۔ کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ کعبہ زمین سے لے کر آسمان تک اس مکمل جگہ کا نام کعبہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی کعبے کے قریب کسی اونچی عمارت، کسی ہوٹل میں بہت ہی اوپر کے فلور پہ کمرے میں ہے، تو وہ اسی سیدھی کعبے کی سمت میں نماز پڑھے گا، ایسا نہیں کہ وہ کعبے کی طرف یوں نیچا ہو کے نماز پڑھے گا۔ پہلے یہ چیز بھی یاد رکھیں۔ اور جس کے سامنے کعبہ نہ ہو تو اب وہ کعبے کی سمت کی طرف نماز پڑھے گا، چاہے ہم جو مکہ مکرمہ سے بہت دور ہیں، چاہے کوئی مکہ میں دور بیٹھا ہو، چاہے کوئی مدینہ پاک میں ہو، تو وہ کعبے کی سمت میں ہوگا۔ اور اس میں علماء نے اجازت دی کہ وہ جو کعبۃ اللہ کا ڈائریکشن ہے اس میں 45 ڈگری ایک طرف اور 45 ڈگری دوسری طرف، یہ کل 90 ڈگری جو ہے اس میں اسے مارجن ہے کہ اگر وہ اس میں رہتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی اور وہ سمت کعبہ میں ہی شمار کی جائے گی۔ تو اس لیے اب اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیت تلاوت فرماتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہاری نعمت کو مکمل فرما دے گا۔ اب اللہ نے یہ جو فرمایا نا، کما، جیسا کہ اللہ نے تمہارے درمیان ایسا رسول بھیجا، اس میں علماء نے بہت سے اقوال فرمائے کہ یہ کس کا جواب ہے، یعنی جیسا کہ تمہارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اسی طرح تم میں بہترین رسول بھیجا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی تو یہ رسول بھیجا۔ تو تم نے اللہ کی فرما برداری کی اور اللہ سے ڈرے، تو لوگوں سے نہ ڈرے، اللہ نے تم اپنی نعمت کو مکمل کیا، تو وہ نعمت کا مکمل کرنا یہ تھا کہ تم پہ اللہ نے اسی طرح ایک بہترین رسول بھیجا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب کو ذکر فرمایا کہ وہ تمہارے سامنے آیات کو تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تمہیں کتاب کا علم بھی دیتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، اور اس کی حکمت بھی سکھاتے ہیں، یعنی وہ کون سا عمل کس انداز سے کرنا ہے اور کس چیز میں اللہ کی رضا ہے اس کا بھی علم دیتے ہیں، اور تمہیں ہر وہ چیز بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر آخری آیت اس درس کی یہ کہ فذکرونی، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ناشکر گزاری سے بچنا چاہیے۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر کی بہت اقسام ہے۔ ذکر آپ کے اعمال سے بھی ہوتا ہے، آپ جب کوئی عمل کرتے ہیں اس میں اگر آپ نے اللہ کو یاد رکھا، اس کی شریعت کے مطابق عمل کیا، گناہ سے بچے، تو بس یہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر باللسان بھی ہوتا ہے کہ آپ زبان سے اللہ کا ذکر کریں، وظائف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کا نام لیں، آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی دعائیں معصورہ ہیں اس میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو یہ ذکر باللسان ہے۔ اور جو سب سے افضل ذکر ہے، جو بہت سے عارفین، جو صوفیاء نے بیان کیا، وہ ذکر قلب ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ذکر باللسان زیادہ افضل ہے، ذکر قلب زیادہ افضل ہے، لیکن بہرحال ایک بہت افضل ذکر ذکر بالقلب ہے کہ انسان دل سے اللہ کو ہر وقت یاد کرتا رہے، وہ دنیا میں موجود ہو، وہ دنیا کے ساتھ ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو، دعوت میں موجود ہو، اپنے کام پہ موجود ہو، لیکن اس کا دل جو ہے وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا رہے، وہ اس کی سانسیں اللہ کی تسبیح کرتی رہیں۔ تو جتنا اللہ کو یاد کیا جائے گا اتنا اللہ جو ہے وہ ہمیں یاد کرے گا۔ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اسی طرح
باقاعدگی سے درس قرآن سننے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم، اور اس کا ثواب ہم اپنے تمام مرحومین کو ایصال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت میں ہم آگے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔